آپ اس عمل کو صرف ایک بار کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کا تابع ہو جائے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آنکھیں بند کر کے صرف ایک وظیفہ کر لو، جس شخص کے لیے کریں گے وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، تنہائی میں، خاموشی میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دوسرا انسان جو محبت سے انکار کرتا ہے، دل دکھاتا ہے، آپ کو اہمیت نہیں دیتا، بعض ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، وہ انسان بھی آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگے گا، اپنی محبت کا خود اقرار کرے گا۔ خاندانوں میں اور گھروں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کدورت اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے قرآن حکیم کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان یا کسی بھی رشتے کے درمیان آپس میں تنازع پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، یا اولاد ماں باپ میں نفرت کا بیج بو دیا جائے، یا جتنے بھی نفرت کے بیج ہیں یہ چاہے کسی بھی رشتے میں ہوں، آپ کے دوست احباب میں ہیں، عزیز و اقارب میں ہیں، یا آفس میں یا کاروباری جگہ پہ، کہیں پہ بھی اگر کدورت پیدا ہو گئی ہے، نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو اس کے لیے قرآن حکیم کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کے متعلق بیان فرما رہے ہیں جن کے دلوں میں آپس میں جیسے کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بعض سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے بات بھی نہیں کرتے، خامند اکثر بیوی سے ناراض ہو جائے اور بہت لمبی طویل ناراضگی ہو جاتی ہے، بیوی ناراض ہو جائے، بہت طویل ناراضگی ہو جاتی ہے، اولاد ماں باپ سے روٹھ کے بھاگ کر چلی جائے، یا کوئی بھی آپ کا ایسا رشتہ ہے، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، کہیں پہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بندہ مان نہیں رہا، یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو آپ اپنے پاس لانا چاہتے ہیں، روٹھ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، نفرت اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے، تو یہ نفرت کو دور کرنے کا بڑا ہی تیر بہدف نسخہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب انسانوں کے دل آپس میں بالکل کدورت سے بھر جائیں اور محبت نہ رہے اس میں، تو آپ یہ عمل مجرب کر لیں، اللہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا۔ محبت بھی اللہ پیدا کرتا ہے، بغض بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کو آپ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کے 70 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، 7 دن تک پڑھنی ہے۔ اگر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں تو پلا دیں، اگر غائب ہے، دور ہے تو دور سے دعا کریں، جب پڑھیں تو اس کا تصور کریں۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ سورہ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ آیت مبارکہ خاص اللہ پاک نے جب صحابہ کرام میں کدورتیں پیدا ہو گئی تھی تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل کی تھی۔ یہ آج کے دور میں بالکل پرفیکٹ بیٹھتی ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور ہم وہ ساری کدورت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطہ کے باعث ایک دوسرے سے تھی۔ وہ جنت میں بائی بائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب چھوٹی سی مثال سے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھ لیں کہ شیر اور بکری کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، نیولے اور سانپ کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اسی طرح باقی جانور بھی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اب یہ ٹکراؤ ان کے دلوں میں کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ میرے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن طوفان نوح میں جب کشتی نوح کے اندر ان جانوروں کو حضرت نوح علیہ السلام نے بٹھایا تھا تو یہ آپس میں پیار محبت سے بیٹھے تھے، بالکل صحیح سالم بیٹھے تھے، حملہ بھی نہیں کر رہے تھے ایک دوسرے پہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نفرت بھی اللہ پاک کے امر سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو محبت میں تبدیل بھی وہ ذات کر دیتی ہے۔ جیسے دیکھیں کہ اسلام لانے سے پہلے صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن جنگ یرموک میں وہ آپ نے بہت مشہور واقعہ بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب پانی پلانے کی بات آئی تو صحابہ میں اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ پانی کا پکار رہے تھے، جان لبوں پہ تھی۔ پانی پلانے والا ایک کے پاس آیا، یرموک کی لڑائی تھی، تو اس نے آہ کی آواز سنی کہ کوئی پیاس سے کرا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو پھر کرا کی آواز آئی، پھر اگلے کے پاس پہنچا تو وہ اتنی دیر میں وہ شہید ہو چکے تھے۔ جب واپس دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، واپس پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ اثار پیدا ہو گیا تھا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ میرے اللہ نے کیا تھا۔ اللہ نے ہی کدورت ختم کر دی تھی، اور آپ کے دلوں میں
جو بھی قدورتیں ہیں آپ جس کے لیے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں جتنی چاہے قدورت ہو، آپ اس عمل کو صرف ایک بار کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کا تابع ہو جائے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے دیگر صحابہ کرام تھے، ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہوا ہے تو اللہ واضح الفاظ میں قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں صاف کر کے رکھ دوں گا، اور یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنت میں، وہ تو جام پی رہے ہوں گے، آمنے سامنے ہنس رہے ہوں گے، اور جو ان کے خلاف بولے گا وہ دوزخ میں جلے گا، دوزخ میں اذیت میں ان کو دیکھ رہا ہوگا۔ آپس میں پیار محبت پیدا کرنے کے لیے اس آیت کو آپ نے 70 مرتبہ بیٹھ کے پڑھ لینا ہے، 7 دن تک لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کا فیض آپ کو ملے گا۔ آپ نے تصور میں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، اگر آپ کہیں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ناممکن بات کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آفس میں، کاروبار میں، کہیں پہ بھی کوئی بھی لڑائی ہو گئی ہے، تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام قدورتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔